عرب ممالک سے زیادہ تیل کے ذخائر، پاکستان اپنی زمینوں سے تیل کیوں نہیں نکالتا؟ اندرونی سازش یا بیرونی مداخلت؟ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے کیونکہ پاکستان کی مجموعی آمدن کا تقریباً آدھا حصہ پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ پر خرچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ملک کے دیگر معاملات چلانے کے لیے بیرونی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان اپنی زمینوں میں موجود تیل نکالنا شروع کر دے تو کئی عرب ممالک سے زیادہ تیل نکال کر متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر خلیجی ممالک سے زیادہ امیر بن سکتا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کا بل رواں سال 17 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے، جبکہ 10 جون تک ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 14.94 ارب ڈالر رہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت 210 روپے سے بھی اوپر، اور ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے فروخت بند ہو چکی ہے۔ ملک میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے بینکوں میں کرنسی نوٹ چھاپ کر ملک میں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیرونی ممالک سے کچھ بھی منگوانے کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے بینکوں کے پاس اتنی مالیت کی ڈالرز نہ ہوں تو ہم باہر سے کچھ بھی نہیں منگوا سکتے۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان میں تیل کے ذخائر کی، تو پاکستان کو یومیہ تقریباً 6 لاکھ بیرل کی تیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاکستان گزشتہ 10 سال سے صرف 83,000 بیرل کے قریب تیل اپنی زمینوں سے نکال رہا ہے، جبکہ باقی تقریباً 5.25 لاکھ بیرل بیرون ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان اپنی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ تیل متحدہ عرب امارات سے امپورٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، وہی امارات جہاں چند دہائیوں پہلے دھول اٹھتی تھی، چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور آج تیل کی دولت سے متحدہ عرب امارات دنیا کا ایک باوقار ملک بن چکا ہے، اور پاکستان متحدہ عرب امارات سے تیل درآمد کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہاں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے پاس تیل کے کتنے ذخائر ہیں تو یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پاکستان اگر اپنے تیل کے ذخائر سے خود استفادہ کرنا شروع کر دے تو ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور دیگر ممالک سے قرضوں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پاکستان بھی عرب ممالک کی طرح معاشی طور پر مستحکم ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہماری معاشی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ اور بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے جانے والے زر مبادلہ کا بڑا حصہ تیل پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ پیسہ بچا لیا جائے تو پاکستان کو دیگر امور کے لیے قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس سے ملک میں ٹیکسز میں کمی ہوگی اور مہنگائی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں تیل نکالنے کے بجائے باہر سے منگوانے کی وجہ سے حکومت کو خزانے کا حصہ لٹانا پڑتا ہے۔ بھارت پاکستان کی سرحد سے صرف 10 کلومیٹر دور راجستھان کے علاقے سے یومیہ 1,75,000 بیرل تیل نکال رہا ہے، لیکن پاکستان سرحد کے قریب موجود تیل کے ذخیرے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ صرف راجستھان ہی نہیں، سانگڑ، سکر، گوٹکی، قصور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع میں بھی تیل کے اور گیس کے شواہد موجود ہیں، اور لائسنس لینے والی کمپنیاں یہاں تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار پر توجہ نہیں دے رہی، جس سے بھارت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بعض اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بھارت تیل نہ نکالنے کے لیے کمپنیوں کو پیسہ دیتا ہے تاکہ وہ کام نہ کریں اور بھارت تیل کی اس دولت سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت 93,000 بیرل یومیہ ہے، جس میں سے خیبر پختونخوا 53,000 بیرل یومیہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گیس کے کل ذخائر کی مقدار 19 ٹریلین کیوبک فٹ، جبکہ تیل کے 600 ملین بیرل ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں موجود ذخائر میں سے ابھی صرف چند پر کام شروع کیا ہے، جبکہ دیگر سائٹس پر کام ہونا ہے۔ OGDCL نے گزشتہ دنوں سندھ اور پنجاب میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں تیل اور گیس کے 100 سے زائد ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، اور چاروں صوبوں میں یہ ذخائر موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہیں بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے تو کہیں ایران ہمارے تیل کے ذخائر سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان اپنے ملک میں موجود وسیع ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لا کر بیرونی قرضوں کے نیچے دبا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کو نیک نیتی سے استعمال میں لایا جائے تو اگلے 50 سال تک پاکستان کو کسی ملک سے تیل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ملک میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔